ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में आलियार के सामने सेठ दाऊद का राज फाश होने वाला है, जहां आलियार को पता चल जाएगा कि असलम को जेल पहुंचाने से लेकर पिया की मां की मौत और पिया को जीतने तक इन सब कामों के पीछे उसके बाप का हाथ था। इतना ही नहीं बल्कि आलियार के सामने एक बहुत बड़ा और भी राज फाश हो जाएगा, और ये सब कुछ जानने के बाद आलियार भी अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा और उसी वक्त सेठ दाऊद से कहेगा कि आप जैसा घटिया इंसान मेरा बाप है, मुझे इस चीज पर शर्म आ रही है। जहां आलियार ना सिर्फ सेठ दाऊद पर गन तान लेगा बल्कि अब आलियार खुद अपने हाथों से अपने बाप की जान भी लेगा। तो अब क्या आलियार अपने बाप को बख्श देगा या फिर सेठ दाऊद की मौत उसके बेटे के हाथ पे लिखी है? और सेठ दाऊद के करतूतों के बारे में अब आलियार को किस तरह पता चलेगा, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब आलियार ने एसएचओ को अपने बाप के ऑफिस में देख लिया है और उसे थोड़ा बहुत शक जरूर हो गया है, लेकिन जैसे ही वो यूएसबी पे सीसीटीवी फुटेज देखेगा तो उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि असलम को फंसाया गया है और उसको फंसाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि असलम के ही किसी दुश्मन का हाथ है। जहां आलियार को ये भी पता चल जाएगा कि एसएचओ ने बड़ी चालाकी के साथ असलम को फंसाया है, लेकिन अभी आलियार को इस बात की समझ नहीं आएगी कि एसएचओ उसके बाप के ऑफिस में क्या कर रहा था। और इसके बाद अब आलियार को काफी ज्यादा शक हो गया है। जहां आलियार का दोस्त आलियार से कहेगा कि तुम्हारी मुलाकात हुई थी पिया से, तुमने उसे बताया कि तुम्हारे हाथ कितना सॉलिड एविडेंस लगा है। अगर ये एविडेंस उसे मिल गया तो उसके अब्बा की इसी वक्त जमानत हो जाएगी, बल्कि वो एसएचओ भी वर्दी से जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा खेल रचा हुआ ही उस एसएचओ का है। जहां आलियार कहेगा कि नहीं, मैं जानता हूँ कि ये बहुत सॉलिड एविडेंस है, लेकिन मैंने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैं चाहता हूँ कि उसे इस एविडेंस के बारे में पता चले, क्योंकि अब इस सब की तहकीक मैं खुद करना चाहता हूँ, क्योंकि एसएचओ को मैंने बाबा के ऑफिस में देखा था। अगर असलम को फंसाने के पीछे एसएचओ का हाथ है तो फिर वो बाबा के ऑफिस में क्या कर रहा था? तुम समझ सकते हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ आलियार का दोस्त आलियार से कहेगा कि इसका यही मतलब है कि इन सब के पीछे तुम्हारे बाबा का हाथ है, तुम्हारे बाबा ने ही असलम को गिरफ्तार करवाया है। जहाँ आलियार कहेगा कि अब मुझे अपने बाबा के बारे में और सच्चाई जाननी होगी। एक सच मुझे पता चल गया है कि असलम को गिरफ्तार करवाने में मेरे बाबा का हाथ है, लेकिन अब मुझे ये भी पता करना है कि क्या पिया सच कह रही है और ऐसा क्या कुछ है जो बाबा ने हम लोगों से छुपा कर रखा हुआ है। जहां एक तरफ आलियार अपने बाप की सच्चाई खोजने के लिए निकल पड़ेगा तो दूसरी तरफ पिया भी सांवल के साथ अपने बाबा की रिहाई के लिए निकल पड़ेगी। जहाँ जैसे ही पिया सांवल से मिलेगी तो वो सांवल को बताएगी कि आज हमें डीजी साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मुझे सस्सी जी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि हमें जाकर अपनी कंप्लेन डीजी साहब को बतानी होगी, वही एसएचओ को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर सांवल कहेगा कि ठीक है पिया जी, आप आइए, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। और जैसे ही सांवल जाने लगेगा तो पिया भी पीछे से आवाज दे देगी। जहाँ सांवल मुड़कर पिया से कहेगा कि पिया जी, आप मुझे यूं पीछे से आवाज मत दिया करें, क्योंकि अब आदत हो गई है इन कानों को आपकी आवाज सुनने की। लेकिन जिस दिन ये आवाज ना आई ना, उस दिन सांवल बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। और यहाँ पिया कहेगी कि सांवल, इस आवाज ने कहीं पर भी नहीं जाना, अब ये आवाज सारी जिंदगी यहीं पर रहेगी, इसलिए तुम भी अब आदत डाल लो। मैं अभी बाबा की केस की फाइल लेकर आती हूँ, फिर हम इकट्ठे ही चलेंगे। जिसके बाद पिया ही सांवल के साथ डीजी के ऑफिस पहुंच जाएगी। जहाँ जैसे ही डीजी को सारी हकीकत पता चलेगी तो वो उसी वक्त एसएचओ को अपने ऑफिस में बुला लेगा। जहाँ जैसे ही एसएचओ आएगा तो डीजी भी उससे कहेगा कि इन लोगों को जानते हो एसएचओ, देखो जरा इनको गौर से। और यहाँ पर एसएचओ की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। जहाँ एसएचओ कहेगा कि जी सर, ये मैंने पकड़ा था ना, एक गैंग का लीडर ही था असलम, उसको बचाने के पीछे फिरे लोग।
لیکن ان کے خلاف بڑی تگڑی رپورٹ ہے میرے پاس۔ جہاں ڈی جی کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر تو تمہاری تگڑی رپورٹ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو تم بچ سکتے ہو، لیکن اگر یہ جھوٹ نکلا نا ایس ایچ او، تو اپنی وردی اتارنے کا انتظام کر لینا اور کسی ٹھیلے پر اپنے لیے جاب بھی ڈھونڈ لینا، کیونکہ بہت جلد تمہاری وردی اتر جائے گی اگر یہ جھوٹ نکلا تو۔ جہاں ایس ایچ او بھی ڈر جائے گا اور باہر آتے ہی سیٹھ موسیٰ کو کال کر دے گا اور کہے گا کہ آپ اور میں بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں، آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی سے صلح کر لے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ آج وہ سانول اور وہ لڑکی ڈی جی کے آفس پہنچ گئے تھے، اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے آپ کے خلاف کمپلین بھی وہاں پر درج کروائی ہے، آپ کے خلاف رپورٹ بھی دی ہے اور اسلم کے خلاف جھوٹے کیس کی رپورٹ بھی جمع کرا دی ہے، اور ڈی جی نے مجھے دھمکی دے دی ہے کہ اگر یہ رپورٹ جھوٹی نکلی تو میں اپنے لیے کسی ٹھیلے کی انتظام کر لوں۔ جہاں یہ سن کر نثار اور سیٹھ داؤد دونوں ہی پریشان ہو جائیں گے، جس کے بعد سیٹھ داؤد کہے گا کہ اگر اس ایس ایچ او نے ہماری سچائی کھول دی تو ہم بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے، اور پھر وہ لڑکی کافی اوپر تک ہاتھ مار رہی ہے، یہ نہ ہو کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ہماری گردن آ جائے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا نا نثارے، کوئی پلاننگ کرو، کچھ دماغ لڑاؤ۔ جہاں نثار کہے گا کہ سیٹھ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر ساری کی ساری گیم ہی پیسے کی ہے اور پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے، اگر اس لڑکی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی ایک اچھا اور تگڑا وکیل کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ کیسے اس لنگڑے وحید کے چھکے چھڑا دے گا ہمارا تگڑا وکیل۔ آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا سیٹھ کہ یہاں پر جھوٹ ہو یا سچ، تگڑے لوگ ہی جیت جاتے ہیں۔ جہاں سیٹھ داؤد کہے گا کہ کچھ بھی کرو لیکن اب وہ اسلم بچنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس اسلم نے میرے اندر سویا ہوا جواری موسیٰ جگا دیا ہے، اور یہ بالکل اچھا نہیں ہوا، کیونکہ اب یہ موسیٰ جواری تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ پہلے بھی موسیٰ کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا تھا تو وہ حاصل کر کے رہتا تھا، اب بھی یہ موسیٰ کسی کے پیچھے لگ گیا تو اسے قبر تک پہنچا کر ہی سانس لے گا۔ جس کے بعد سانول ہی پیا کو لے کر کیس کی پیشی کے لیے بھی پہنچ جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ جا کر اسلم سے ملے گا اور اسلم کو ایک لیٹر دے گا اور کہے گا کہ یہ لے، آپ خود پڑھ لیں، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد آپ کو باہر نکلوا لیں گے ہم لوگ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب سیٹھ داؤد جیل میں جانے کی تیاریاں شروع کر دے، کیونکہ اب اس کا نمبر آنے والا ہے۔ جہاں اسلم بھی سانول کی باتیں سن کر کافی خوش ہوگا اور کہے گا کہ بس تم نے میری بیٹی کی حفاظت کرنی ہے سانول، کیونکہ میرے بعد اگر میں کسی پر بھروسہ کر سکتا ہوں تو وہ صرف اور صرف تم ہو سانول۔ جہاں سانول کہے گا کہ آپ فکر ہی مت کیجیے اسلم صاحب، یہ سانول اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن پیا جی پر ایک خروچ نہیں آنے دے گا۔ جس کے بعد جیسے ہی پیشی ہوگی تو اس کے بعد وحید ہی سانول اور پیا کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ سانول یہ 24 گھنٹے بہت اہم ہے ہمارے لیے اور ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ جہاں میں تو وحید کی بات پر حیران ہوں کہ اسلم جیل میں پہنچا ہے یا ہاسپٹل میں، کیونکہ 24 گھنٹے اہم تو ہاسپٹل میں ہوا کرتے ہیں اور احتیاط بھی ہاسپٹل میں ہی کی جاتی ہے، اب ان لوگوں نے جیل میں بیٹھ کر کون سی 24 گھنٹے کی احتیاط کرنی ہے۔ جہاں سانول کہے گا کہ تم فکر ہی مت کرو، میں ابھی پیا جی کو گھر لے کر جاتا ہوں اور انہیں ان کے گھر پہ چھوڑتا ہوں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس کیس کو لمبا لٹکانے کے لیے کہیں گندے اور گھٹیا ہتھ کنڈے ہی نہ اپنانا شروع کر دے۔ جہاں اب سانول تو پیا کی پوری طرح سے پروٹیکشن کر رہا ہے اور دوسری طرف سسی بھی اب شہریار سے ملتے ہی شہریار سے کہے گی کہ شہریار مجھے آپ کو ایک بہت بڑی سچائی بتانی ہے۔ جہاں شہریار کہے گا کہ ہاں سسی بتاؤ، ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو، لیکن میرے پاس بھی ایک بات ہے کہ وہ تمہاری دوست ہے نا جو پیا، اس کا کیس میں نے آئی جی اور ڈی جی تک پہنچا دیا ہے، بہت جلد اسلم کی ضمانت بھی ہو جائے گی اور سیٹھ داؤد کے خلاف انکوائری بھی کھل جائے گی۔ اور یہاں سسی کہے گی کہ دراصل مجھے آپ کو یہی سچ بتانا تھا کہ پیا میری کسی دوست کی کلائنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا راز میں نے آپ سے چھپایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اس سانول کو جس نے اس دن ہماری اور آپ کی جان بچائی تھی، وہی لڑکا، وہ آیا تھا یہاں پر اور اسی لیے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی کوئی جاننے والی ہے جو بہت مشکل میں ہے
اور اگر میں آپ تک اس کا کیس پہنچا دوں تو ان کو انصاف مل سکتا ہے۔ جہاں شہریار کہے گا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ آدمی جس نے ہماری جان بچائی تھی وہ تم سے مدد لینے کے لیے آ گیا اور مجھے بھی خوشی ہے کہ میں نے اس کی مدد کی، لیکن تمہیں اس بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہاں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر سچی شہریار کو ساری سچائی بتا دے گی اور کہے گی کہ اسے میں پہلے سے ہی جانتی ہوں، بلکہ یوں کہے کہ شادی سے پہلے میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن پھر میرے بابا نے آپ سے شادی کروا دی تو پھر سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ بس اس دن اچانک سے ہم ملے اور اس کے بعد وہ گھر آ کر کسی کی مدد کے لیے کہہ رہا تھا تو مجھ سے انکار نہیں ہو پایا، اور میرے دل پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا کہ آپ کو میرے بارے میں ایک سچائی نہیں پتا۔ جہاں یہ سننے کے بعد شہریار بھی سسی سے کہے گا کہ مجھے اچھا لگا کہ تم نے مجھ سے سچ بولا ہے، لیکن میں پاسٹ کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کرتا، جو تھا وہ گزر گیا، اب تمہارا آج اور کل سسی میں ہوں، اس لیے مجھے تمہارے گزرے ہوئے وقت کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی یاد ذرا برابر بھی ڈسٹرب نہیں کرے گی، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں یہ سننے کے بعد سسی کے دل سے بھی بڑا بوجھ اتر جائے گا، اور دوسری طرف آلیار بھی جیسے ہی اپنے باپ کے خلاف کھوج کروائے گا تو سیٹ داؤد کے کافی سارے کھاتے کھلیں گے، جہاں نہ صرف آلیار کو یہ پتا چلے گا کہ پیا سچ کہہ رہی تھی، سیٹ داؤد پہلے موسیٰ تھا اور اسی نے اسلم کے ساتھ زبردستی کر کے اس سے نہ صرف اس کی بیٹی جیتی تھی بلکہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آلیار کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ سیٹ داؤد اب پیا اور آلیار دونوں کو جدا کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری کوششیں کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیٹ داؤد کے جتنے بھی کالے دھندے ہیں وہ سارے کے سارے آلیار کے سامنے کھل جائیں گے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آلیار سچ جاننے کے بعد بندوق اٹھائے گا اور اپنے گھر پہنچ جائے گا، اور جیسے ہی سیٹ داؤد کو دیکھے گا تو کہے گا کہ آج مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، میں تو آپ کو اتنا اچھا سمجھتا تھا لیکن آپ کیا نکلے، جو کچھ آپ نے پیا کے ساتھ کیا ہے یا پیا کے بابا کے ساتھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس چیز کی سزا بھی ملے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آلیار ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی سیٹ داؤد کی جان لے لے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے باپ کو خود پولیس کے حوالے کر دے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔